صاحب البیت کیوں دیر سے آنا؟ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. پڑھیے جناب عالی. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة. وبه قال حدثنا عمرو بن زرارة. جلدی جلدی آؤ بھائی، کیوں دیر سے آتے ہیں؟ قال حدثنا أبو العزيز بن أبي حازم. یہ عبد الرحمن ہے یا کوئی؟ کیا نام ہے؟ قال حدثنا أبو العزيز بن أبي حازم عن أبي عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ومر الشاة. وبه قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال كان جدار المسجد عند المنبر ما كانت الشاة تجوزها. مصنف فرماتے ہیں کتنی مقدار ہونی چاہیے مصلی اور سترے کے درمیان؟ یعنی مصلی محل سجدہ اور سترے کے درمیان کتنی جگہ ہونی چاہیے، کتنی جگہ میں بکری گزر سکتی ہے تاکہ سر نہ لگ جائے. اور بعض مالکی یہ کہتے ہیں کہ موضع القیام جہاں کھڑا ہوا ہے اور سترے کے درمیان اتنی جگہ ہونی چاہیے جو ممر الشاة ہے. پھر جس وقت سجدے کا وقت آئے گا تو پیچھے ہٹ جائے گا اور سجدہ کرے گا. یہ سب خلاف ظاہر ہے. ظاہر یہی ہے کہ موضع السجود اور سترے کے درمیان تھوڑی سی جگہ ہونی چاہیے بقدر ممر الشاة. اور وہ عارض اسی عارض کی وجہ سے ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر نماز پڑھی اور جب سجدے کا وقت آیا تو پیچھے ہٹ گئے. وہ اس لیے تھا کہ ممبر پر برکت کی نماز ہو. تو سترے کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کیا جائے گا کہ سجدے کے وقت پیچھے ہو جائے اور سجدہ کرے. تو ائمہ ثلاثہ کی نزدیک 3 ذراع کی جگہ ہونی چاہیے. 1 ذراع 1 فٹ اور 1.5 فٹ. اور جو ائمہ ثلاثہ نے کہا ہے یہ اکثر مقدار ہے، اس سے تھوڑی مقدار بھی ہو سکتی ہے، 1 ذراع بھی ہو، 1 ذراع سے کم ہو. کان بین مصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مصلی محل سجدہ، و بین الجدار، اور جدار کے درمیان، اور جدار کے پاس سجدہ کرتے تھے، ممر الشاة. دوسری حدیث جو پڑھی گئی اس میں ہے کہ کان جدار المسجد عند المنبر، مسجد کی دیوار منبر کے پاس اور منبر کے پاس محل سجدہ. تو ما کانت الشاة تجوزها، قریب نہیں ہے کہ وہاں شاة گزر جائے. تو گویا کہ موضع السجدہ عند الجدار یہ صغرا ہے، والجدار عند المنبر یہ کبرا ہے. فموضع السجدہ عند المنبر، موضع السجدہ منبر کے پاس تھا. تو
موضع السجدہ جو ممبر کی جگہ ہے، تو ممبر کی جگہ اور دیوار کے درمیان اتنی جگہ تھی جس میں بکری گزر جائے. تو اگر کوئی کہے تعارض ہے، اس لیے کہ ما قبل میں ہے کہ بکری گزر سکتی تھی اور یہاں ہے بکری نہیں گزر سکتی. تو ایک یہ کہ موٹی نہیں گزر سکتی تھی اور پتلی کمزور گزر سکتی تھی، یا یہ ظن اور تخمین ہے. تو بعد نے تخمین کیا کہ گزر سکتی ہے، بعد نے کہا نہیں گزر سکتی. بہرحال معلوم ہوا کہ سترہ محل سجدہ کے قریب ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. وهذا على الاقل، یہ اقل ہے، اس سے اوپر بھی ہو سکتا ہے. ابھی آ گئے، ابھی آئے. بات چیت کرو ہمارے ساتھ، خاموش مت رہو. باب الصلاة الى الحربة، نماز پڑھنا چاہیے نیزے کی طرف، یعنی نیزہ بھی بن سکتا ہے، سترہ بن سکتا ہے. حربتن چھوٹا نیزہ، عنزتن بڑا نیزہ، رمحن اس سے بڑا، اور عنزتن جو آنے والا ہے اس کو کہتے ہیں جس میں اس کا پاڑنے والا تیز حصہ نیچے ہو، رمحن میں اوپر ہوگا. حربتن چھوٹا نیزہ. ترجمہ کا مقصد یہ ہے کہ چھوٹا نیزہ سترہ بن سکتا ہے، اگر بعض لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں لیکن مشہور بالعبادت نہیں ہے، اس لیے کراہت نہیں. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتر رجله الحربة نيزة چھوٹا فيصلي إليها. اور روایات میں آتا ہے کہ نجاشی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حربہ بھیجا تھا بطور ہدیہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ساتھ رکھا، اور جب امام عید کے لیے نکلتا تھا تو اس کو ساتھ لے جاتے تھے، بطور سترہ استعمال کرتے تھے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ کسی مشرک کا نیزہ تھا جو ان سے چھین لیا گیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے رکھا. تو باب الصلاة الى الحربہ یہ ہو گیا. اب اس کے بعد ہے باب الصلاة الى العنزہ، بڑا نیزہ. تو ترجمۃ الباب یہ کہ جو سترہ ہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اسلحہ کی قبیلے سے ہو یا اسلحہ کی قبیلے سے نہ ہو، سب جائز ہے. یہ آپ کو بتایا تھا کہ عنزۃ نیزے کو کہتے ہیں اور عنزۃ بکری کو کہتے ہیں. حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ قال حدثنا عون بن ابي جحيفة قال سمعت ابي قال خرج الينا النبي صلى الله عليه وسلم بالهاجرة نصف النهار فأتي بوضوء فتوضأ فصلى من الظهر والعصر وبين يديه عنزة بطور سترة المرأة والحمار يمران من ورائها. عورت اور حمار، معلوم ہوا کہ حمار عورت کلب یہ قاطع صلاۃ نہیں ہے، قاطع خشوع ہے تو الگ بات. ایک نسخے میں ہے یمرون. اگر کوئی کہے یمرون کیوں آیا، یہ تو مذکر عاقل کے لیے آتا ہے، تو جواب یہ ہے کہ
کہ حمار کے اوپر سوار، اور سوار عاقل ہے، تو عاقل کو غیر عاقل پر غلبہ دیا گیا اور سب کے لیے مذکر عاقل کا لفظ استعمال ہوا۔ یہ حدثنا محمد بن بخاری ابن بزیع عام طور پر کہتے ہیں کہ 1 ذراع ہونا چاہیے، 1 ذراع 1.5 فٹ کو کہتے ہیں۔ قال حدثنا شاذان عن شعبہ عن عتبہ بن ابی میمونہ قال سمعت انس بن مالک قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج لحاجته، شاذان نام کسی کا ہے، کسی کا خیال نہیں کیا، شاذان شاذ نادر بے مثال بچہ، اذا خرج لحاجته تبعته انا وغلام ومعنا عکازہ، اور ہمارے پاس عکازہ تھا، وہ عصا جس کے اندر چھری کی طرح تیز لوہا آخر میں لگا ہوا ہو، اس کو عکازہ کہتے ہیں، جس کے ساتھ پتھر وغیرہ کو نکالتے ہو، یا جس کے ساتھ جس کو سترہ بناتے ہیں، او عصن او عنزۃ، جس میں عنزۃ کا لفظ آیا۔ ومعنا اداوۃ فاذا فرغ من حاجته ناولناه الاداوۃ، الاداوۃ لوٹا۔ یہ بات ختم ہو گئی کہ چھوٹا ہو یا بڑا ہر قسم کا سترہ چل سکتا ہے۔ اس کے بعد جو باب ہے باب الستر بمکہ، اس میں اختلاف کی طرف اشارہ ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں مسجد حرام میں سترے کی ضرورت نہیں ہے، مکہ مکرمہ یعنی مسجد حرام میں سترے کی ضرورت نہیں۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کی نزدیک ضرورت ہے، اور احناف میں بھی متأخرین کہتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت کیوں نہیں ہے؟ متأخرین نے جو کہا ہے، ایک تو اس وجہ سے کہ وہاں زحمت اور رش ہے، سترے کا اہتمام مشکل ہے۔ آپ کے سترے کا بھی پتہ نہیں چلے گا کہ کہاں گیا۔ اور نمبر 2 یہ ہے کہ چونکہ مسجد کبیر ہے، اور مسجد کبیر میں اگر محل سجدہ سے آگے گزر جائے تو ایک قول میں جائز ہے، جس کی تفصیل انشاءاللہ آنے والی ہے کہ مسجد کبیر کیا ہے، صغیر کیا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے، دونوں میں سترے کا حکم کیا ہے، تھوڑی دیر کے بعد آ جائے گا انشاءاللہ۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ وہاں عام طور پر سامنے طائفین گزرتے ہیں، اور طائفین بمنزل مصلی ہے، اور اگر مصلی کے سامنے مصلی ہو تو کوئی حرج نہیں۔ اور چوتھی وجہ احادیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی باب سہم، باب سہم کے پاس مسجد حرام میں، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةٌ، اور سامنے سترہ نہیں۔ وعن جد کثیر، اور دوسری روایت جو کثیر کے جد سے مروی ہے، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی المسجد الحرام، نماز پڑھتے تھے، لیس بینہ سترۃ، یا لیس بینہ و بین الناس سترۃ۔ ان روایات سے بھی پتہ چلتا ہے وہاں ضرورت نہیں ہے، اور
شامی نے لکھا ہے کہ ایک بہت اچھے جزیہ ہمیں مل گیا ہے اور عجیب و غریب جزیہ ہے وہ یہ کہ وہاں سترے کے بغیر گزر سکتے ہیں. وہ عبارت میں دیکھتا ہوں کہ کیا ہے. وحکا عز الدین ابن عبد السلام بہت بڑے شافی گزرے ہیں. اس نے نقل کیا ہے، یہ شامی میں ہے، عن مشکلات الآثار ان المرور بین یدی المصلی بحضرت الکعبۃ یجوز. قال الشامی هذا فرع غریب، یہ عجیب و غریب مسئلہ ہے، فلیحفظ، اس کو یاد رکھا جائے. یہ شامی کی عبارت ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، تو اس میں آسانی ہوگی. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابي جحيفة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين ونصب بين يديه سترہ سامنے تھا، وتوضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوئه، تو لوگ اپنے بدن پر لگاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بقیہ پانی کو. اب ترجمۃ الباب میں بظاہر مصنف کہتے ہیں مکہ میں بھی ستر چاہیے، غیر مکہ میں بھی ستر چاہیے، لیکن یہاں مسجد حرام سے خاموش کہ مسجد حرام کا کیا حکم ہے. تو مسجد حرام میں ستر ہے یا نہیں ہونا چاہیے، اس میں اختلاف کی طرف اشارہ کیا. امام شافعی کی نزدیک ہونا چاہیے، امام احمد کی طرف نہیں ہونا چاہیے، اور عز الدین ابن عبد السلام والی بات کو ہم لے لیں گے تو پھر وہ بھی بہت بڑے شافعی گزرے ہیں، ان کی نزدیک بھی پھر نہیں. پڑھیے جناب. باب الصلاة إلى الأسطوانة. وقال عمر رضي الله عنه المصلون أحق بالسواد من المتحدثين إليها. وروى ابن عمر رضي الله عنهما رجل يصلي بين أسطوانتين فأدناه إلى سارية فقال صل إليها. وبه إليه قال حدثنا المكتوب بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال كنت آتي مع سلمة بن الأقوع يصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف فقلت يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة. قال فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. وبه إليه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لقد أدركت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب. وزاد شعبة عن عمرو عن أنس رضي الله عنه حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. باب الصلاة إلى الأسطوانة، ستون کی طرف نماز. ترجمہ کا مقصد یہ ہے کہ مسجد کی ستون کو ستر بنانا بہتر ہے بنسبت اس کے کہ لوگ تکیہ لگا کر اس کے ساتھ بات چیت کریں. ستون ہوتے تھے مسجد میں، یہ تو ابھی ترقی ہوئی اور مسجد سے ستون ختم ہو گئے. پرانے زمانے میں مسجد کے اندر ستون بہت اچھے لگتے تھے، خوبصورت ستون ہوتے تھے. اور اب بھی پرانے زمانے کی جو روس وغیرہ میں اور اس علاقے میں پرانی مسجدیں ہیں، ان میں وہ ستون خوبصورت لگتے ہیں، لوگ اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. اور اب ستون اوپر ہو گئے، یہ جو اوپر پلر لگاتے ہیں یہ ستون ہے لیکن نیچے سے اوپر ہو گئے. تو حضرت عمر کیا کہتے ہیں، المصلی احق بالسواری، نمازی زیادہ مناسب ہے کہ ستون کو استعمال کرے سترے میں. من المتحدثین الیہا، بات چیت کرنے والوں سے، الیہا یتکئون الیہا، مصلی سترہ بنائے گا، متحدثین چیت بات کریں گے. ابن عمر نے ایک آدمی کو دیکھا کہ نماز پڑھی بین الاسطوانتین، ستونوں میں کے درمیان،
اس کو قریب کر دیا الی ساریۃ ستون کی طرف کہ تم ستون کو سترہ بنا دو، یہ بہتر ہے۔ فرمایا نماز پڑھو اس طرف۔ حدثنا المکی بن ابراہیم، یہ نمبر 3 ثلاثی ہے۔ نمبر 2 ثلاثی پہلے صفحے میں گزرا جو جہاں ہم نے سبق شروع کیا تھا، لیکن اس وقت نہیں بتایا، اور یہ نمبر 3 ہے۔ مکی بن ابراہیم ابو حنیفہ کی تلمیذ ہیں۔ حدثنا یزید بن ابی عبید قال كنت آتی مع سلمہ بن اکوع فيصلي عند الاسطوانة التي عند المصحف، اس ستون کے پاس نماز پڑھتے تھے جو ستون قرآن کریم کے نسخے کے پاس ہے، یعنی اس ستون کے اندر اس کے ساتھ جگہ بنائی تھی اور اس میں قرآن کریم کا نسخہ رکھا تھا، تو وہیں پر نماز پڑھتے تھے اور اس کو سترہ بناتے تھے۔ تو میں نے سوال کیا کہ میں حضرت آپ کو ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ آپ اس ستون کے پاس نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، کیوں؟ انہوں نے فرمایا آپ کو کیا معلوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نماز پڑھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کی اتباع کے لیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کے لیے ایک خاص جگہ تھی جہاں قرآن کریم رکھا ہوا ہوتا تھا۔ فقلت یا ابا مسلم اراک تتحرى، اہتمام کرتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، الصلاة عند هذه الاسطوانة، قال فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها، تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو ستر بناتے تھے، میں بھی ستر بناتا ہوں، اور پھر اس برکت کے لیے وہیں پر قرآن کریم کا نسخہ رکھا گیا، جو قرآن کریم کا نسخہ مرتب ہوا حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں، حضرت عمر کے مشورے سے، اور پھر مکمل نسخہ، مکمل کا مطلب ترتیب کے ساتھ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مرتب ہوا، اور اس کے ساتھ نسخے بنائے گئے، ایک نسخہ مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں، کوفہ بصرہ میں، یمن بحرین میں، تو ایک اس میں مدینہ منورہ کے اندر رکھا گیا، جس کی تفصیل کتاب العلم میں گزر چکی ہے۔ حدثنا قبیصہ قال حدثنا سفیان عن عمرو بن عامر عن انس بن مالک قال ادرکت کبار اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اکابر صحابہ کو دیکھا ہے، یعنی صحابہ میں اصاغر بھی تھی، اکابر بھی تھی، یبتدرون السواریہ، کہ وہ سبقت کرتے تھے، دوڑتے تھے، السواریہ ستونوں کے پاس، مغرب کے وقت جب اذان ہو جاتی تھی اور ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکلنے میں تاخیر ہوئی، تو وہ جلدی جلدی 2 رکعت نماز پڑھتے تاکہ نماز سے فارغ ہو کر تکبیر اولیٰ میں شریک ہو جائیں۔ یبتدرون السواریہ کا مطلب ہے کہ احناف کہتے ہیں کہ یہ رکعتیں قبل المغرب ایمرجنسی نماز تھی، حضرت نہیں ہے تو یبتدرون جلدی جلدی پڑھ لی، اور شافعی وغیرہ کہتے ہیں یہ ریگولر نماز ہے، بس ریگولر اور ایمرجنسی کا فرق ہے، انشاءاللہ اپنی جگہ آئے گا۔ شعبة عن عمرو عن انس حتى يخرج النبي، دیکھو حتى يخرج، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کے انتظار میں جلدی جلدی پڑھ لی، ورنہ پھر تو حتى يخرج، اگر وہ ریگولر نماز ہے تو حتى يخرج ہو یا نہ ہو پھر تو نماز پڑھنی ہوتی، اور عام طور پر نفل نمازیں صحابہ کرام گھر پر پڑھتے تھے اور یہ مسجد میں پڑھتے تھے، اس لیے یہ ایمرجنسی پرے ہے۔ پڑھو جناب۔
فرق الصلاة بين السواري في غير الجماعة. وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال فأطال ثم خرج وكنت أول الناس دخل على إثره فسألت بلالا أين صلى فقال بين العمودين مقدمين. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه ومكث فيها فسألت بلالا حين خرج ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه وكان البيت يومئذ على 6 أعمدة ثم صلى. وقال لنا إسماعيل حدثني مالك فقال عمودين عن يمينه. اچھا جی. اب الصلاۃ بین السواری ستونوں کے درمیان نماز بغیر جماعت کے. مصنف فرماتے ہیں کہ اگر ستونوں کے درمیان جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو اس میں کراہت ہے، اور اگر ستونوں کے درمیان منفرداً نماز پڑھے انفرادی تو کوئی حرج نہیں ہے. اب اس میں اختلاف ہے. ائمہ ثلاثہ کے نزدیک صلاۃ صف بنا کر صلاۃ جماعت میں بین الساریتین مکروہ ہے، اور احناف میں سب سے پہلے شمس الائمہ سرفسی نے لکھا ہے اس میں کراہت نہیں ہے، اور حدیث میں روایت میں اس کی کراہت کا ذکر ہے. اور کراہت یہ ہے صلینا خلف امیر من الامراء، ہم نے ایک امیر کی پیچھے نماز پڑھی، فاضطرنا الناس، پس ہمیں لوگوں نے مجبور کیا، فصلینا بین الساریتین صف بنائی. فلما صلینا، جب ہم فارغ ہو گئے، قال انس کنا نتقی ذالک، ہم اس سے بچتے تھے. تو معلوم ہوا کہ بین الساریتین ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، یعنی صف نہیں بناتے تھے. اور شمس الائمہ سرخسی فرماتے ہیں مباح ہے. شمس الائمہ کے قول کو محمول کرنا چاہیے ضرورت پر، یعنی جب ضرورت ہے جگہ نہیں ہے تو بین الساریتین کھڑے ہو جائیں. اب یہ صف بین الساریتین عام حالات میں نہیں بنانا چاہیے. اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک ہے انقطاع الصف، کیونکہ درمیان میں ستون آ گیا. دوسری وجہ لکھتی ہے یہ صلاۃ الجن کی جگہ ہے، جنات وہاں نماز پڑھتے ہیں. 3 گزرنے والوں کو تکلیف ہوگی، اس لیے کہ بین الساریتین ہے تو لوگ نہیں گزر سکتے. اور 4 صف برابر نہیں ہوگی، کہ وہ ستون درمیان میں ہے تو کوئی آگے ہو جائے گا کوئی پیچھے ہو جائے گا. اور نمبر 5 یہ کہ یہ موضع النعال، لوگ وہاں جوتے رکھتے ہیں اور اب کھڑے ہوتے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے. بعض کہتے ہیں یہ محل شیطان ہے. جو بھی ہو تو ضرورت کی وجہ سے ٹھیک ہے، بغیر ضرورت کے نہیں ہونا چاہیے. تو اس کو باب الصلاۃ بین السواری کو تبعاً ذکر کیا. کیسے کہ میرے بھائی اور بزرگوں، ستون کو سترہ بناؤ، اور ستون کے درمیانی جگہ کو محل صلاۃ مت بناؤ، صف مت بناؤ. یہ تبعاً آیا، ورنہ یہ تو کتاب الصلاۃ نہیں ہے، سترہ چل رہا ہے. موسیٰ ابن اسماعیل حدثنا جویریہ عن نافع عن ابن، دیکھو یہ جویریہ مذکر ہے مؤنث نہیں. قال دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
البيت وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال فأطوالا بس لمبا وقت گزارا اندر ثم خرج وكنت أول الناس دخل على أسره سب سے پہلے میں داخل ہوا فسألت بلالا کہاں نماز پڑھی فقال بين العمودين المقدمين لأنه كان منفردا لأنه صلى منفردا معلوم ہوا کہ منفردن یا اگر امام وہاں کھڑا ہو اور مقتدی پیچھے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے صفوف درمیان میں نہ بنائیں الا کہ جگہ تنگ ہو حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک بن انس عن نافع عن عبداللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل الكعبہ واسامہ بن زید وبلال وعثمان بن طلحہ الحجبی حجبی کا مطلب چابی والے حاجب دربار فأغلقها عليه فأغلق الكعبة عليه فمكث فيها فسألت بلالا حين خرج ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه دو وثلاثة أعمدة وراءه کتنے ہو گئے 5 وكان البيت يومئذ على 6 أعمدة اور بیت اللہ اس زمانے میں على 6 أعمدة 6 ستونوں پر ثم صلى قال لنا إسماعيل حدثني مالك وقال عمودين عن يمينه اب یہاں بظاہر تعارض ہے تعارض یہ ہے کہ ایک بائیں طرف ستون ایک دائیں طرف ستون اور 3 پیچھے تو 5 ہو گئے اور بعد میں آتا ہے کہ بیت اللہ کے 6 ستون تھے اور اس کے بعد ہے عمودین عن یمینہ تو عمودین عن یمینہ یہ بھی 6 بن گئے عمودین عن یمینہ وعمودا عن یسارہ تو 5 تھے یا 6 اس میں تعارض آ گیا اس تعارض کے متعدد جواب ہے ایک جواب یہ ہے کہ عمودا عن یمینہ میں عمود کو جنس عمود کر دے جنس 1 2 دونوں پر صادق ہے تو عمودا ستون 1 ہو یا 2 تو یہاں 2 ہے اس کی تشریح ہے عمودین عن یمینہ جو بعد میں مذکور ہے پھر تطبیق آ گئی اور دوسرا جواب یہ ہے کہ عمودین عن یمینہ ہے لیکن عمودا عن یمینہ جس نے کہا ہے تو چونکہ ایک ستون دور تھا تو اس کو شمار نہیں کیا تو جس نے دور والی ستون کو شمار کیا تو عمودین کہا اور 6 کہا اور جس نے اس کو شمار نہیں کیا تو اس نے عمودن کہا 1 کہا اور ایک جواب یہ ہے کہ بے ترتیب کے ساتھ نہیں تو جس نے بے ترتیب کو شمار کیا تو اس نے 2 کہا اور جس نے بے ترتیب میں کو شمار نہیں کیا جو بالکل برابر تھا اس کو شمار کیا جو آگے پیچھے تھا اس کو شمار نہیں کیا تو اس نے عمودن کہا اور ایک جواب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ اس زمانے میں 6 ستون تھے تو عمودین عن یمینہ اور بعد میں 1 ستون کو ہٹایا گیا ہو تو عمودن عن یمینہ اور اس کی طرف اشارہ ملتا ہے اس قول میں وکان البیت یومئذ علی 6 اعمدہ پرانے زمانے میں 6 ستون تھے بعد میں 1 ستون کو ہٹایا گیا تو 5 ستون ہو گئے 6 تھے کسی زمانے میں 5 ہو گئے بعد میں اب اس کے بعد مصنف نے باب کو رکھا ہے مجرد یہ باب فی الباب ہے
کیونکہ آنے والے باب میں صلاۃ بین السواری کا ذکر صراحتاً نہیں ہے، تو اس لیے یہاں باب لگایا۔ یا باب کا مطلب ہے کہ هذا الباب کالفصل من ما قبلہ، یا باب فی الباب ہے یا یہ ما قبل کے لیے فصل کی طرح ہے۔ یا باب کا خلاصہ یہ ہے کہ باب الاستبراء و باب التبرک بموضعہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ سے تبرک حاصل کرنا، جہاں نماز پڑھی ہے ہم بھی پڑھ لیں۔ یا باب کا مقصد یہ ہے باب الصلاۃ فی کل الکعبۃ، پورے کعبے میں چاہو تو نماز پڑھو جس طرف بھی ہو۔ حدثنا ابراہیم بن منذر ابو زرمہ ابو زمرہ قال حدثنا موسى بن عقبہ عن نافع عن عبد الله عن اذا دخل الكعبة عبد الله ابن عمر مشى قبل وجهه، چلتے تھے بالکل سامنے، حين يدخل وجعل الباب قبل ظهره، اور دروازے کو پشت کی طرف کرتے تھے۔ فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار، یہاں تک کہ ان کے اور جدار کے درمیان قبل وجهه جو سامنے تھا، سامنے تھی قریبا من 3 اذرع، 3 ذراع یہ قریب بتایا تھا، ذراع 1.5 فٹ، 1 اور نصف۔ صلی یتوخى المکان یہتم بالمکان، اس مکان کا اہتمام کرتے تھے، خیال رکھتے تھے۔ الذي اخبره به بلال، بلال رضی اللہ عنہ نے جو خبر دی تھی تو اس جگہ کو تلاش کرتے تھے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی فیہ قال وليس على احدانا بأس ان، یعنی بأن صلی فی ای نواحی البیت، بیت اللہ کی جس کنارے پر نماز پڑھے تو ٹھیک ہے، شاء چاہے۔ اب یہ کہ علماء فرماتے ہیں مسجد کبیر اور مسجد صغیر کا فرق ہے یا نہیں ہے؟ تو ایک قول یہ ہے کہ ہر ایک مسجد میں محل نظر کا اعتبار ہے، جہاں تک نظر پڑتی ہے وہاں تک نہیں گزر سکتا، اور جہاں نظر نہیں پڑتی وہاں سے گزر سکتا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مسجد صغیر اور مسجد کبیر میں فرق ہے۔ مسجد صغیر جو 40 ذراع سے 40 ذراع سے کم ہے اس کو مسجد صغیر کہتے ہیں، اس میں مطلقاً منع ہے، سامنے گزرنا منع ہے۔ اور جو مسجد کبیر ہے اور صحرا ہے اس میں 2 قول ہے۔ صحرا اور مسجد کبیر میں ایک قول یہ ہے کہ محل سجدہ کا اعتبار ہے، اس سے آگے گزر سکتا ہے، یہ قول مرجوح۔ دوسرا قول یہ ہے کہ محل نظر کا اعتبار ہے، جہاں آدمی خاشعانہ نماز پڑھتا ہو اور وہاں تک نظر جاتی ہے تو نہ گزرے اور آگے سے گزر سکتا ہے۔ مسجد کبیر اور صحرا میں یہ مسئلہ ہے، اور یہ اس قول کو اصح کہا ہے۔ پھر سترہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ سترے کے لیے پردہ بھی کافی ہے، سترے کے لیے رومال اگر کسی نے لٹکایا، لاٹھی، یہ سب کافی ہے۔ اس کے علاوہ حدیث میں خط کا ذکر بھی آیا ہے کہ اگر خط کھینچا، خط طولن ہو یا خط عرضن ہو تو وہ بھی کافی ہے۔ لیکن یہ اس حدیث میں ابو عمر محمد بن حریث راوی ضعیف ہے، لیکن ابن حمام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی اور صورت نہیں تو خط بھی کافی ہو جائے گا۔ اس ضعیف حدیث کی وجہ سے خط بھی کافی ہو جائے گا۔ اگر یہ بھی نہ ہو
اور دو آدمی ہیں اور دونوں گزرنا چاہتے ہیں اور کوئی ستر نہیں ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ ایک آدمی مصلی کے سامنے کھڑا ہو جائے اور دوسرا آدمی سامنے سے گزر جائے، پھر جو سامنے سے گزرا ہے پھر جو آدمی کھڑا ہوا ہے وہ پیچھے ہٹ جائے اور جو گزر چکا ہے وہ آ کر مصلی کے سامنے کھڑا ہو جائے اور پھر دوسرا گزر جائے۔ یہ تو میرے خیال میں تکلف ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آدمی وہاں کھڑا ہوا ہے تو دوسرا گزر جائے اور جو کھڑا ہوا ہے تو وہ ہٹ جائے دوسری طرف، بجائے اس کی کہ پیچھے آ جائے اور پھر گزر جائے، وہ ہٹ جائے۔ لیکن فقہاء رحمہم اللہ زیادہ احتیاط کرتے ہیں، تو زیادہ احتیاط سمجھ گئے کہ کیا کرے گا، یہ جو ایک کھڑا ہو جائے اور دوسرا گزر جائے، جو دوسرا گزرا ہے وہ آ کر مصلی کے سامنے کھڑا ہو جائے اور جو پہلے کھڑا تھا وہ پیچھے ہٹ کر کے گزر جائے، پھر دونوں چلے جائیں، تو پھر بھی وہ جو ہے وہ ایک تو ہٹ گیا۔ بہرحال اس طریقے پر کام چلاتا رہے۔ حدثنا ابراہیم بن منذر، یہ تو ہو گیا۔ موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل وجعل الباب قبل ظهره۔ اب اس کے بعد ہے باب الصلاة إلى الراحلة۔ ترجمۃ الباب کا مقصد یہ ہے کہ راحلہ سواری کو بھی ستر بنا سکتے ہیں، والبعیر بعیر کو بھی بنا سکتے ہیں۔ راحلہ امام شافعی کی نزدیک مکروہ ہے کہ سترہ کرے، اور ابو حنیفہ احمد رحمہ اللہ کی نزدیک کوئی حرج نہیں۔ راحلہ ناقہ، بعیر بعیر مذکر مؤنث دونوں کو کہتے ہیں۔ شجر درخت کو بھی بنا سکتے ہیں سترہ۔ والرحل رحل ایک رحل کے معنی کجاوا ہے، اس کے جاوے کے اندر عورت بیٹھتی تھی اور اس کو اونٹ کے اوپر رکھتے تھے۔ رحل سامان سفر کو بھی کہتے ہیں، سامان ہے اس کو آپ نے سترہ بنایا بے قدر ذراع ہے۔ نمبر 3 رحل پالان کو بھی کہتے ہیں، اس پالان پر آدمی بیٹھ جائے، ایک پاؤں ایک طرف لٹکا دے، دوسرا پاؤں دوسری طرف لٹکا دے اور موٹر سائیکل کی طرف بیٹھ جائے، اس کو پالان کہتے ہیں۔ یہ تینوں مراد ہو سکتے ہیں۔ رحل منزل کو بھی کہتے ہیں، جہاں آدمی ٹھہرتا ہو، وہ مراد نہیں۔ رحل قیام گاہ کو بھی کہتے ہیں، جہاں آدمی کا قیام ہو۔ تو کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الی بعیرہ، بعیر کو بھی بنا سکتے ہیں۔ حدثنا محمد بن ابی بکر مقدمی بصری قال حدثنا معتمر بن سلیمان عن عبید اللہ بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه كان يعرض راحلته، راحلته چوڑائی میں بٹھاتے تھے، چوڑائی میں، ويصلي الیها، اس کو ستر بنایا۔ قلت میں نے کہا افرأیت یعنی اخبرنی، فأرأیت اس کو مقدم من المؤخر کر دیں۔ اور زمخشری کہتے ہیں ہم ظہر فا کے درمیان مقدرات بناتے رہو اور اجتہاد کرتے رہو۔ اعرفت فرأیت، اعلمت فرأیت، اذا حفت الرکاب، جب سواریاں چلی جاتی تھیں، جب سواریاں مرعا اور چرنے کے لیے چلی جاتی تھیں تو پھر کیا کرتے تھے؟ اس لیے کہ سواری تو چلی گئی۔ قال كان يأخذ الرحل، رحل کو لیتے تھے، فيعدله برابر رکھتے تھے، فيصلي إلى آخرته، نماز پڑھتے تھے اس کی آخری حصے کی طرف، اس کا آخری حصہ لمبا ہوتا، یعنی وہ اس میں بیٹھنے کی جگہ ہے
اور پیچھے اس کی پیچھے ایک سہارا سا ہوتا ہے تاکہ پیچھے والا آدمی گر نہ جائے. جیسے موٹر سائیکل تو آپ کے ہاں کم ہے، لیکن موٹر سائیکل میں پیچھے ایک پہیہ ہوتا ہے. وہ پہیہ بھی ہوتا ہے اس طرح کہ اگر پنچر ہو جائے تو اس کو لگا دے، اور تکیہ لگانے کے لیے بھی ہوتا ہے. تو دیکھیے یہاں رحل کا ذکر آیا، اور اگر کوئی کہے شجر کا ذکر نہیں آیا تو جواب یہ ہے الرحل من الشجر. اور دوسری بات یہ ہے کہ نسائی میں مذکور ہے کہ ہم یوم بدر میں آئے، اتینا یوم بدر وما فینا انسان الا ناما، سب کو نیند آ گئی الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنه كان يصلي الى شجرہ. وہاں شجرہ کا ذکر آیا ہے. بعیر کا ذکر کان یصلی الی بعیرہ، ابو داود میں ہے. راحل کا ذکر، بعیر اور راحل ایک ہی چیز ہے، اس لیے کہ راحل ناقہ کو کہتے ہیں. آخرت ہی بھی ہے، مؤخر ہی بھی ہے. مؤخر اور مؤخر اور مؤخرہ، آخر حصہ جو ذرا لمبا ہوتا ہے. وکان ابن عمر یفعلہ، ابن عمر بھی یہ کام کرتے تھے. فرماتے ہیں کہ سترے کی کوئی تخصیص نہیں ہے. سواری ہو، بعیر ہو، شجر ہو، رحل ہو، پہاڑ ہو، درخت ہو، سب کو ستر بنا سکتے ہیں. یہاں تک کہ آپ کو بتائے ستارہ کو بھی بنا سکتے ہیں. ستارہ کا مطلب پردہ ہے. کسی کے پاس رومال ہے، وہ یہ سب پردہ بن سکتا، سترہ بن سکتا ہے.